اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے، یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے، یہ ساری جگہ، ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے، ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو، اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں، اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں. ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز، ان کے جو منسٹرز کے، جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو، ایویڈنس چینج کرو، کیس جس کے اوپر ڈالو، جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ، کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو، راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا، ایک کرپٹ آدمی، ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے، اس کا سٹیک ہی باہر ہے، اربوں ڈالر باہر ہے، اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے، عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے، یہ مجرم ہے قوم کا، وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے، جس کو مرضی برا بھلا کہے. ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو، تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے، آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں، یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی، پیٹ کاٹ کے فوج پالی؟ اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا، ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا، جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا، رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا، رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا، یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز، یہ جو کرپشن اور این آر او ہے، یہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو، اور میں پھر سے کہتا ہوں، وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے. وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ یہ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟
وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز، جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ، ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا، اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا، وہ اس کی ویڈیو ہے. 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ کوئی غدار نہیں ہے، یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں، وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو، جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے، کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی. یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے، ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے. اور پھر میں اپنی عدلیہ سے، پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے، ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشرز ڈال رہے ہیں، نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا، آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے، ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت، وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے، عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، انصاف کے ساتھ، رول آف لا کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا، تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل، میں آپ کے اختلاف ہیں، آپ دوسری پارٹیز میں، ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں، لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے، رول آف لا کا ایشو ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر یعنی ہراسے میں لے کے تشدد کرنا، یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے. پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کیا ذل شاہ سے، یہ اصل میں رول آف لا کا ایشو ہے. یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے، یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں،
ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے, اس کی ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے, اور آپ آج سٹینڈ لیں, رائے حق کے اوپر کھڑے. رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی, وکلا کی بھی, قوم کی اب ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. اور آخر میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لائے عمل دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے میں اپنی عدلیہ کو, لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں, چیف منسٹر کی, آئی جی کی, یہ سی سی پی او کی. ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں, کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف, زرداری کا بغل بچہ, اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے, یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تھا انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے, کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے, جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے, کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں, کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں, اور میں انشاءاللہ, اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں, لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے, جو کریگ مری, جو ایک دانشور, ایک ڈپلومیٹ, برطانیہ کے ایمبیسڈر, وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے, امریکنوں نے. مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا, اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا, میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے, اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں, انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی, خون کرنے کی, کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا, آئین کے بیچ میں رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی, 3 بجے کا ٹائم تھا, 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں, میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے, وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا, یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے, کسی کو قتل کروائیں گے. کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے, پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں, کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی, کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بلاتے ہیں وہاں, اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. وہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں. کیسز کیا ہیں؟ اب یہ کیسز سنی لینا, کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ اور میرے اوپر 302 کا پرچہ کروا دیا. یہ اس طرح کے کیسز ہیں. مقصد یہ کیسز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو, اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو. تو میں ریزگنیشنز ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں. یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے, یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہا ہے, ملک میں نفرتیں پھیلا رہا ہے, ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے, جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے, اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں مجھے اس سے کوئی فکر ہے. جس آدمی کو اللہ پہ ایمان ہو,
لا الہ الا اللہ میں وہ مانتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں. کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا، مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے. ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا. پتا چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا، جو بعد میں بنگلہ دیش گیا، جس طرح کے لوگوں کا پیار تھا، جس طرح کا وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے، مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا. اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں. کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا. اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے، یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو. نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں. جو سے واسطہ پڑتا ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو. اور اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے. ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے. ملک کو اکٹھا کیا جائے. قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے ہیں. یہ جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں NRO والے، اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے. اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں اپنے کارکنوں کو، سب کو آج کہہ رہا ہوں، کل 2 بجے کی تیاری کریں. میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے، اور ان کو آج ہم بتائیں گے، کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد.